ایک سوال یہ کہ جب درد حد سے گزرتا ہے تو لوگ جو ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, چوٹ لگ جاتی ہے, آپریشن ہونا ہوتا ہے, تو ڈاکٹر صاحب کوئی مورفین, کوئی اس کے ڈیریویٹیوز, کو اوپیم ڈیریویٹیوز ایسے دے دیتے ہیں. بچوں کو مائیں جو ہے کھانسی ہوتی تھی تو ایسے شربت پلا دیتی تھی, کوڈین کف سیرپ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تو اگر کسی کو ذہنی درد ہے, کسی کو سماجی درد ہے, بریک اپ ہو گیا ہے, اس کی محبوبہ روٹھ گئی ہے یا کوئی رشتہ ٹوٹ گیا ہے, تو کیا مذائقہ ہے سر اس میں؟ اگر لے لے وہ کوئی ایسی چیز, تو وہ ضروری ہے کہ وہ ایڈکٹ بن جائے گا؟ یہ میرا ایک سوال ہے سر. دوسرا سوال یہ ہے کہ امریکہ میں فیملیز جو ہیں, ایسی بہت سی اب فیملیز آنے لگی ہیں جن میں میاں بیوی ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہوئے اوپیم یا اس قسم کی ادویات یا سالڈ نشے استعمال کرتے ہیں, اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, اور ان کو بچوں کی جب وہ اپنے ہائی میں ہوتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو کیونکہ ہم فیملی کے متعلق یہ پروگرام کر رہے ہیں, تو یہ دو سوالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, وہ جو میاں بیوی کا آپ نے کہا کہ دونوں ہی نشہ کرنے لگتے ہیں, تو وہ تو وہی بات ہوئی کہ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. تو یہ یہاں بھی اب بہت دیکھنے میں آ رہا ہے, فریکوینٹلی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خاوند بیوی کو بھی دعوت دے دیتا ہے, یا بیوی کہتی ہے کہ اچھا تم نشہ کرو گے تو پھر ہم بھی کریں گے, تو وہ کہتا ہے کرو بے شک, کیونکہ جو نشہ کرتا ہے وہ ٹرولی اس پہ ایمان رکھتا ہے, اور اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی بیوی بھی نشہ کرے یا اس کا کوئی دوست نشہ کرے یا اس کی اولاد نشہ کرے. وہ دوسرے لوگوں کی طرح اس چیز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, وہ اس پہ یقین رکھتا ہے اور بڑا پازیٹیو یقین رکھتا ہے, اگرچہ وہ اس کی زندگی نقصانات سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اور وہ جو آپ نے کہا کہ جو ادویات میڈیکل سٹور سے ملتی ہیں وہ بھی نشے کی بیماری پیدا کر سکتی ہیں. یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ نسخہ کسی ڈاکٹر نے لکھا ہے تو اس سے نشے کی بیماری نہیں ہو سکتی. ایڈکٹیو ڈرگز جو ہیں جیسے بینزوڈائزپینز ہیں یا سنتھیٹک نارکوٹکس ہیں, تو بہت بڑا مسئلہ دنیا میں بنا ہوا ہے پرسکرپشن ڈرگز سے ایڈکشن میں جانا, اور ایک بڑے ہی مہذب انداز میں یہ نشے کی خرید و فروخت پھر ہوتی ہے میڈیکل سٹور پہ کھڑے ہو کے. سر پرسکرائب کرواتے ہیں لوگ میڈیسن, یہ یعنی امریکہ جیسے ملک میں بھی باقاعدہ پرسکرائب کروا کر کئی ڈاکٹرز پہ جا کے ہر ایک سے پرسکرپشن لے لیتے ہیں ایز اف کہ یہ ظاہر کر کے کہ کسی اور سے نہیں لی. تو ڈاکٹر شاپنگ. اچھا, ڈاکٹرز کو ورگلایا بھی جا سکتا ہے کہ سر مینو بڑا مسئلہ ہے, دیکھو ہے پلیز. ڈاکٹر بڑے معصوم ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زیادہ تر ڈاکٹر آپ کی طرح نہیں ہوتے, زیادہ تر ڈاکٹر بڑے معصوم ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ مریض جو کہتے ہیں وہ بات مان لیتے ہیں, لیکن ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ سمجھ بوجھ سے کام لے, اور کوئی بھی ایسی پرسکرپشن جو مریض کے نقصان میں جا سکتی ہے اس سے اجتناب کریں, اور ایسی تمام پرسکرپشنز جس میں نشہ آور کیمیکلز ہوتے ہیں اس میں ایک سیفٹی فیکٹر ڈالنا ضروری ہے, اور ایسی ادویات شامل کرنا بہت ضروری ہے کہ نشے کا مزہ کرکرا ہو جائے, آپ کا درد ٹھیک ہو جائے. اگر کڈنی میں درد ہو رہی ہے اور نارکوٹک کا ٹیکہ لگا ہے تو آپ کا درد ٹھیک ہو جائے, لیکن مزہ نہ آئے, کیونکہ ایسے انجیکشنز جو نارکوٹکس ہوتے ہیں جب کسی درد کے لیے لگائے جاتے ہیں تو پہلے درد ٹھیک ہوتی ہے پھر مزہ آتا ہے. تو اس مزے کو کرکرا کرنا بہت ضروری ہے کہ درد ٹھیک ہو لیکن مزہ قطعی نہ آئے. اور بینزوڈائزپینز کے لیے یہ جو ویلیمز اینکس لوگ پل پاپنگ کرتے ہیں اس میں بھی, اور کھانسی کے شربتوں میں بھی مزہ کرکرا کرنا ضروری ہے کہ ڈاکٹر سمٹم یا سائن کا علاج کرے, مریضوں کے مزے کے لیے ساقی کا رول نہ پکڑ لے ڈاکٹر. آج پھر بھی کرایا میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے.
नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।